کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب اول پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور بھائی سوستینوس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو، چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی، یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو، جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو۔ خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلے سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو، بلکہ باہم ایک دل اور ایک رائے ہو کر کامل بنے رہو، کیونکہ اے بھائیو، تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا ہے کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولس کا کہتا ہے، کوئی اپولوس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا۔ کیا مسیح بڑھ گیا؟ کیا پولس تمہاری خاطر مصلوب ہوا یا تم نے پولس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کرسپس اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر بپتسمہ لیا۔ ہاں، استفاناس کے خاندان کو بھی میں نے بپتسمہ دیا، باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو بپتسمہ دیا ہو، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بیوقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بیوقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بیوقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خدا وند پر فخر کرے۔ باب دوم۔ اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجے کے تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا، اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھر تھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کے لبھانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی،
تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی باتیں کہتے ہیں، لیکن اس جہاں کی اور اس جہاں کے نصف ہونے والے سرداروں کی حکمت نہیں، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہاں کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی، جسے اس جہاں کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں سے ہے، اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ باب 3۔ اور اے بھائیو، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا، کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو۔ اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے؟ اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے میں پولس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اپولوس کا ہوں، تو کیا تم انسان نہ ہوئے؟ اپولوس کیا چیز ہے اور پولس کیا؟ خادم جن کے وسیلے سے تم ایمان لائے، اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی۔ میں نے درخت لگایا اور اپولوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے۔ پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے نہ پانی دینے والا مگر خدا جو بڑھانے والا ہے۔ لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں ایک ہیں، لیکن ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت کے موافق پائے گا، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو۔ میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانہ معمار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے۔ پس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے۔ اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہاں میں حکیم سمجھے تو بیوقوف بنے تاکہ حکیم ہو جائے، کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بیوقوفی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حکیموں کو انہی کی چالاکی میں پھنسا دیتا ہے، اور یہ بھی کہ خداوند حکیموں کے خیالوں کو جانتا ہے کہ باطل ہیں۔ پس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہیں، خواہ پولس ہو، خواہ اپولوس، خواہ کیفا، خواہ دنیا، خواہ زندگی، خواہ موت، خواہ حال کی چیزیں، خواہ استقبال کی،
सब तुम्हारी हैं और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। बाब 4। आदमी हमको मसीह का खादिम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे, और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। लेकिन मेरे नजदीक ये नहायत खफीफ बात है कि तुम या कोई इंसानी अदालत मुझे परखे, बल्कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता, मगर इससे मैं रास्तबाज नहीं ठहरता, बल्कि मेरा परखने वाला खुदाबंद है। बस जब तक खुदाबंद न आए वक्त से पहले किसी बात का फैसला न करो। वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा, और उस वक्त हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी। और ए भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे खातिर अपना और उपलूस का जिक्र मिसाल के तौर पर किया है, ताकि तुम हमारे वसीले से ये सीखो कि लिखे हुए से तजावुज न करो और एक की ताईद में दूसरे के बरखिलाफ शेखी न मारो। तुझ में और दूसरे में कौन फर्क करता है, और तेरे पास कौन सी ऐसी चीज है जो तूने दूसरे से नहीं पाई, और जब तूने दूसरे से पाई तो फख्र क्यों करता है कि गोया नहीं पाई। तुम तो पहले ही से आसूदा हो और पहले ही से दौलतमंद हो, और तुमने हमारे बगैर बादशाही की, और काश के तुम बादशाही करते ताकि हम भी तुम्हारे साथ बादशाही करते। मेरे दानिस्त में खुदा ने हम रसूलों को सबसे अदना ठहराकर उन लोगों की तरह पेश किया है जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका हो, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे। हम मसीह की खातिर बेवकूफ हैं, मगर तुम मसीह में अक्लमंद हो। हम कमजोर हैं और तुम जोरावर, तुम इज्जतदार हो और हम बेइज्जत। हम इस वक्त तक भूखे प्यासे नंगे हैं और मुक्के खाते और आवारा फिरते हैं, और अपने हाथों से काम करके मशक्कत उठाते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। वो बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजत करते हैं। हम आज तक दुनिया के कोड़े और सब चीजों की झड़न के मानिंद रहे। मैं तुम्हारे शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंद जानकर तुमको नसीहत करता हूँ, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही इंजील के वसीले से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। बस मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि मेरी मानिंद बनो। इसी वास्ते मैंने तिमुथियुस को तुम्हारे पास भेजा। वो खुदाबंद में मेरा प्यारा और दयानतदार फर्जंद है, और मेरे उन तरीकों को जो मसीह में है तुम्हें याद दिलाएगा, जिस तरह मैं हर जगह हर कलीसिया में तालीम देता हूँ। बाज ऐसी सेखी मारते हैं कि गोया मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, लेकिन खुदाबंद ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास जल्द आऊंगा, और सेखी बाजों की बातों को नहीं बल्कि उनकी कुदरत को मालूम करूंगा, क्योंकि खुदा की बादशाही बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मौकूफ है। तुम क्या चाहते हो कि मैं लकड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या मोहब्बत और नरम मिजाजी से? बाब 5। यहाँ तक सुनने में आया है कि तुम में हरामकारी होती है, बल्कि ऐसी हरामकारी जो गैर कौमों में भी नहीं होती। चुनांचा तुम में से एक शख्स अपने बाप की बीवी को रखता है, और तुम अफसोस तो करते नहीं, ताकि जिसने ये काम किया वो तुम में से निकाला जाए, बल्कि शेखी मारते हो। लेकिन मैं गो जिस्म के एतबार से मौजूद न था, मगर रूह के एतबार से हाजिर होकर गोया बहालत मौजूदगी ऐसा करने वाले पर यह हुक्म दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी रूह हमारे खुदाबंद यीशु की कुदरत के साथ जमा हो, तो ऐसा शख्स हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले किया जाए, ताकि उसकी रूह खुदाबंद यीशु के दिन निजात पाए। तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुधे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो, ताकि ताजा गुधा हुआ आटा बन जाओ। चुनांचा तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसह यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, न पुराने खमीर से और न बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई के बेखमीर रोटी से। मैंने अपने खत में तुमको ये लिखा था कि हरामकारों से सोबत न रखना। ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के हरामकारों या लालचियों या जालिमों या बुत परस्तों से मिलना ही नहीं, क्योंकि इस सूरत में तो तुमको दुनिया ही से निकल जाना पड़ता। लेकिन
میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا، کیونکہ مجھے باہر والوں پر حکم کرنے سے کیا واسطہ؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم تو اندر والوں پر حکم کرتے ہو، مگر باہر والوں پر خدا حکم کرتا ہے؟ پس اس شریر آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو۔ باب 6۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ جرات ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلہ کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ پس جب تم کو دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں کے یہ فیصل کرنے کے لائق نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے تو کیا ہم دنیوی معاملے فیصل نہ کریں؟ پس اگر تم میں دنیوی مقدمے ہوں تو کیا ان کو منصف مقرر کرو گے جو کلیسیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں؟ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں، کیا واقعی تم میں ایک بھی دانہ نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کا فیصلہ کر سکے؟ بلکہ بھائی بھائیوں میں مقدمہ ہوتا ہے اور وہ بھی بے دینوں کے آگے۔ لیکن دراصل تم میں بڑا نقص یہ ہے کہ آپس میں مقدمہ بازی کرتے ہو۔ ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر جانتے؟ اپنا نقصان کیوں نہیں قبول کرتے؟ بلکہ تم ہی ظلم کرتے اور نقصان پہنچاتے ہو، اور وہ بھی بھائیوں کو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لوڑے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ اور بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی، مگر تم خدا بند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور استباز بھی ٹھہرے۔ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں، مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں، لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا۔ کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے، لیکن خدا اس کو اور ان کو نست کرے گا۔ مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں، بلکہ خداوند کے لیے ہے، اور خداوند بدن کے لیے۔ اور خدا نے خداوند کو بھی جلایا اور ہم کو بھی اپنے قدرت سے جلائے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے، اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ حرام کاری سے بھاگو۔ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ باب 7۔ جو باتیں تم نے لکھی تھیں ان کی بابت یہ ہے، مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاریوں کے اندیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے۔ شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا۔ بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی ہی۔ تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو، مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے، لیکن یہ میں اجازت کے طور پر کہتا ہوں، حکم کے طور پر نہیں۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسا ہی سب آدمی ہوں، لیکن ہر ایک کو خدا کی طرف سے خاص خاص توفیق ملی ہے، کسی کو کسی طرح کی، کسی کو کسی طرح کی۔ پس میں بے بیاہوں اور بیواؤں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں، لیکن اگر ضبط نہ کر سکیں تو بیاہ کر لیں، کیونکہ بیاہ کرنا مست ہونے سے بہتر ہے۔ مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، اور اگر جدا ہو تو یا بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کر لے، نہ شوہر بیوی کو چھوڑے۔ باقیوں سے میں یہی کہتا ہوں، نہ خداوند کہ اگر کسی بھائی کی بیوی
باایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے، اور جس عورت کا شوہر باایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے، کیونکہ جو شوہر باایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور جو بیوی باایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے، ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں۔ لیکن مرد جو باایمان نہ ہو اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دو، ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں، اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے، کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے، مگر جیسا خداوند نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے اور جس طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے اسی طرح وہ چلے، اور میں سب کلیسیاؤں میں ایسا ہی مقرر کرتا ہوں، جو مختون بلایا گیا وہ نامختون نہ ہو جائے، جو نامختونی کی حالت میں بلایا گیا وہ مختون نہ ہو جائے۔ نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ نامختونی، بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے۔ ہر شخص جس حالت میں بلایا گیا ہو اسی میں رہے۔ اگر تو غلامی کی حالت میں بلایا گیا تو فکر نہ کر، لیکن اگر تو آزاد ہو سکے تو اسی کو اختیار کر، کیونکہ جو شخص غلامی کی حالت میں خداوند میں بلایا گیا ہے وہ خداوند کا آزاد کیا ہوا ہے، اسی طرح جو آزادی کی حالت میں بلایا گیا ہے وہ مسیح کا غلام ہے۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کو غلام نہ بنو۔ اے بھائیو، جو کوئی جس حالت میں بلایا گیا ہو وہ اسی حالت میں خدا کے ساتھ رہے۔ کنواریوں کے حق میں میرے پاس خداوند کا کوئی حکم نہیں، لیکن دیانتدار ہونے کے لیے جیسا خداوند کی طرف سے مجھ پر رحم ہوا اس کے موافق اپنی رائے دیتا ہوں۔ پس موجودہ مصیبت کے خیال سے میری رائے میں آدمی کے لیے یہی بہتر ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی رہے۔ اگر تیرے بیوی ہے تو اس سے جدا ہونے کی کوشش نہ کر، اور اگر تیرے بیوی نہیں تو بیوی کی تلاش نہ کر۔ لیکن تو بیاہ کرے بھی تو گناہ نہیں، اور اگر کنواری بیاہی جائے تو گناہ نہیں، مگر ایسے لوگ جسمانی تکلیف پائیں گے اور میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ مگر اے بھائیو، میں یہ کہتا ہوں کہ وقت تنگ ہے، پس آگے کو چاہیے کہ بیوی والے ایسے ہوں کہ گویا ان کے بیویاں نہیں، اور رونے والے ایسے ہوں گویا نہیں روتے، اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویا خوشی نہیں کرتے، اور خریدنے والے ایسے ہوں گویا مال نہیں رکھتے، اور دنیاوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا ہی کے نہ ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو۔ بے بیاہ شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو راضی کرے، مگر بیاہ وہ شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے۔ بیاہی اور بے بیاہی میں بھی فرق ہے۔ بے بیاہی خداوند کی فکر میں رہتی ہے تاکہ اس کا جسم اور روح دونوں پاک ہوں، مگر بیاہی ہوئی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کو راضی کرے۔ یہ تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں، نہ کہ تمہیں پھنسانے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ جو زیبا ہے وہی عمل میں آئے، اور تم خداوند کی خدمت میں بے وسوسہ مشغول رہو۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنے اس کنواری لڑکی کی حق تلفی کرتا ہوں جس کی جوانی ڈھل چلی ہے اور ضرورت بھی معلوم ہو تو اختیار ہے، اس میں گناہ نہیں، وہ اس کا بیاہ ہونے دے۔ مگر جو اپنے دل میں پختہ ہو اور اس کی کچھ ضرورت نہ ہو بلکہ اپنے ارادے کے انجام دینے پر قادر ہو، اور دل میں قصد کر لیا ہو کہ میں اپنی لڑکی کو بے نکاح رکھوں گا، وہ اچھا کرتا ہے۔ پس جو اپنی کنواری لڑکی کو بیاہ دیتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اور جو نہیں بیاہتا وہ بھی اچھا کرتا ہے، جب تک کہ عورت کا شوہر جیتا ہے وہ اس کی پابند ہے، پر جب اس کا شوہر مر جائے تو جس سے چاہے وہ بیاہ کر سکتی ہے، مگر صرف خداوند میں۔ لیکن جیسی ہے اگر ویسی ہی رہے تو میری رائے میں زیادہ خوش نصیب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا روح مجھ میں بھی ہے۔ باب 8۔ اب بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں۔ علم غرور پیدا کرتا ہے، لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا، لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے۔ پس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں، اور سوائے ایک کے اور کوئی خدا نہیں۔ اگرچہ آسمان اور زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں،
چنانچہ بہتیرے خدا اور بہتیرے خداوند ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلے سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے ہیں۔ لیکن سب کو یہ علم نہیں، بلکہ بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت ہے، اس لیے اس گوشت کو بت کی قربانی جان کر کھاتے ہیں، اور ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے۔ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا، اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں، اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں۔ لیکن ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ غرض تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیح موا ہلاک ہو جائے گا، اور تم اس طرح بھائیوں کے گنہگار ہو کر اور ان کے کمزور دل کو گھائل کر کے مسیح کے گنہگار ٹھہرتے ہو۔ اس سبب سے اگر کھانا میرے بھائی کو ٹھوکر کھلائے تو میں کبھی ہرگز گوشت نہ کھاؤں گا، تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنوں۔ باب 9۔ کیا میں آزاد نہیں؟ کیا میں رسول نہیں؟ کیا میں نے یسوع کو نہیں دیکھا جو ہمارا خداوند ہے؟ کیا تم خداوند میں میرے بنائے ہوئے نہیں؟ اگر میں اوروں کے لیے رسول نہیں تو تمہارے لیے تو بے شک ہوں، کیونکہ تم خداوند میں میری رسالت پر مہر ہو۔ جو میرا امتحان کرتے ہیں ان کے لیے میرا یہی جواب ہے۔ کیا ہمیں کھانے پینے کا اختیار نہیں؟ کیا ہم کو یہ اختیار نہیں کہ کسی مسیح بہن کو بیاہ کر لیے پھریں جیسا اور رسول اور خداوند کے بھائی اور کیفا کرتے ہیں؟ یا صرف مجھے اور برنواس کو ہی محنت و مشقت سے باز رہنے کا اختیار نہیں؟ کون سا سپاہی کبھی اپنی گرہ سے کھا کر جنگ کرتا ہے؟ کون پاکستان لگا کر اس کا پھل نہیں کھاتا؟ یا کون غلہ چرا کر اس غلے کا دودھ نہیں پیتا؟ کیا میں یہ باتیں انسانی قیاس ہی کے موافق کہتا ہوں؟ کیا توریت بھی یہ نہیں کہتی؟ چنانچہ موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا۔ کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے؟ یا خاص ہمارے واسطے یہ فرماتا ہے؟ ہاں، یہ ہمارے واسطے لکھا گیا، کیونکہ مناسب ہے کہ جوتنے والا امید پر جوتے اور دائیں چلانے والا حصہ پانے کی امید پر دائیں چلائے۔ پس جب ہم نے تمہارے لیے روحانی چیزیں بوئیں تو کیا یہ کوئی بڑی بات ہے کہ ہم تمہاری جسمانی چیزوں کی فصل کاٹیں؟ جب اوروں کا تم پر یہ اختیار ہے تو کیا ہمارا اس سے زیادہ نہ ہوگا؟ لیکن ہم نے اس اختیار سے کام نہیں لیا، بلکہ ہر چیز کی برداشت کرتے ہیں تاکہ ہمارے باعث مسیح کی خوشخبری میں حرج نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل سے کھاتے ہیں، اور جو قربان گاہ کی خدمت گزار ہیں وہ قربان گاہ کے ساتھ حصہ پاتے ہیں؟ اسی طرح خداوند نے بھی مقرر کیا ہے کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلے سے گزارا کریں۔ لیکن میں نے ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں کیا، اور نہ اس غرض سے یہ لکھا کہ میرے واسطے ایسا کیا جائے، کیونکہ میرا مرنا ہی اس سے بہتر ہے کہ کوئی میرا فخر کھو دے۔ اگر خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری بات ہے، بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤں، کیونکہ اگر اپنی مرضی سے یہ کرتا ہوں تو میرے لیے اجر ہے، اور اگر اپنی مرضی سے نہیں کرتا تو مختاری میرے سپرد ہوئی ہے۔ پس مجھے کیا اجر ملتا ہے؟ یہ کہ جب انجیل کی منادی کروں تو خوشخبری کو مفت کر دوں، تاکہ جو اختیار مجھے خوشخبری کے بارے میں حاصل ہے اس کے موافق پورا عمل نہ کروں۔ اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا ہے، تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچ لاؤں۔ میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں۔ جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لیے میں شریعت کے ماتحت ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لاؤں، اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا۔ بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنا تاکہ بے شرع لوگوں کو کھینچ لاؤں، اگرچہ خدا کے نزدیک بے شرع نہ تھا بلکہ مسیح کے شریعت کے تابع تھا۔ کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں۔ میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہوں
تاکہ کسی طرح سے باز کو بچاؤں، اور میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں تاکہ اوروں کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں، مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے؟ تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو، اور ہر پہلو ان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ وہ لوگ جو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا۔ پس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں۔ میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا، کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں۔ باب 10۔ اے بھائیو، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سبھی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہریں، تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی، اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں سے بن گئے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ لوگ کھانے پینے کو بیٹھے، پھر ناچنے کودنے کو اٹھے، اور ہم حرام کاری نہ کریں جس طرح ان میں سے بعض نے کی، اور ایک ہی دن میں 23,000 مارے گئے، اور ہم خدا وند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کی، اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا، اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے۔ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں، اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئیں۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ اس سبب سے اے میرے پیارو، بت پرستی سے بھاگو۔ میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو۔ وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ بس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں، سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں۔ کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی۔ جو کچھ قصابوں کی دکانوں میں بکتا ہے وہ کھاؤ، اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو، کیونکہ زمین اور اس کی معموری خدا کی ہے۔ اگر بے ایمانوں میں سے کوئی تمہاری دعوت کرے اور تم جانے پر راضی ہو تو جو کچھ تمہارے آگے رکھا جائے اسے کھاؤ، اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ لیکن اگر کوئی تم سے کہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو اس کے سبب سے جس نے تمہیں جتایا، اور دینی امتیاز کے سبب سے نہ کھاؤ۔ دینی امتیاز سے میرا مطلب تیرا امتیاز نہیں بلکہ اس دوسرے کا۔ بھلا میری آزادی دوسرے شخص کے امتیاز سے کیوں پرکھی گیا ہے؟ اگر میں شکر کر کے کھاتا ہوں تو جس چیز پر شکر کرتا ہوں اس کے سبب سے کس لیے بدنام کیا جاتا ہوں؟
बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। तुम न यहूदियों के लिए ठोकर का बाइस बनो, न यूनानियों के लिए, न खुदा की कलीसिया के लिए। चुनांचे मैं भी सब बातों में सबको खुश करता हूँ और अपना नहीं बल्कि बहुतों का फायदा ढूंढता हूँ ताकि वो निजात पाएं। बाब 11। तुम मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता हूँ। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो और जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुंचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। जो मर्द सर ढके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बेसर ढकी दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुड़ी के बराबर है। अगर औरत ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटाए। अगर औरत का बाल कटाना या सर मुड़ाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। अलबत्ता मर्द को अपना सर ढकना न चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। बस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे, तो भी खुदाबंद में न औरत मर्द के बगैर है न मर्द औरत के बगैर, क्योंकि जैसे औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीले से है, मगर सब चीजें खुदा की तरफ से हैं। तुम आप ही इंसाफ करो। क्या औरत का बेसर ढके खुदा से दुआ करना मुनासिब है? क्या तुमको तबई तौर पर भी मालूम नहीं कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेहुरमती है, और अगर औरत के लंबे बाल हों तो उसकी जीनत है, क्योंकि बाल उसे पर्दे के लिए दिए गए हैं। लेकिन अगर कोई हुज्जती निकले तो ये जान ले कि न हमारा ऐसा दस्तूर है न खुदा की कलीसियाओं का। लेकिन यह हुक्म जो देता हूँ इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरके होते हैं, और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूँ, क्योंकि तुम में बिदअतियों का भी होना जरूर है, ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना असाए रब्बानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना आशा खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। क्यों? खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या खुदा की कलीसिया को नाचीज जानते और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूँ? मैं तारीफ नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे खुदाबंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदाबंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदाबंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो न आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदाबंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदाबंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदाबंद के बदन को न पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बहुतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा न पाते, लेकिन खुदाबंद हमको सजा दे कर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम न ठहरें। बस ऐ मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बाइस न हो, और बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। बाब 12। ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नियामतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे
تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے۔ بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو موعظوں کی قدرتیں، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء گو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہیں، اسی طرح مسیح بھی ہے، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی، خواہ غلام خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا، چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں، اور اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں۔ اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا؟ اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سونگھنا کہاں ہوتا؟ مگر فی الواقع خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے۔ اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا؟ مگر اب اعضاء تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے۔ بس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں، بلکہ بدن کے وہ اعضاء جو اوروں سے کمزور معلوم ہوتے ہیں بہت ہی ضروری ہے، اور بدن کے وہ اعضاء جنہیں ہم اور اوروں کی نسبت ذلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں، اور ہمارے نازیبا اعضاء بہت زیبا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے زیبا اعضاء محتاج نہیں، مگر خدا نے بدن کو اس طرح مرکب کیا ہے کہ جو عضو محتاج ہے اسی کو زیادہ عزت دی جائے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ اعضاء ایک دوسرے کے برابر فکر رکھیں۔ بس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو، اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزے دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ تم بڑی بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ باب 13۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھاج ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت سخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔
جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں۔ اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ باب 14 محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی نبوت کرو، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو، لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو، اور اگر بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ پس اے بھائیو، اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں اور مکاشفے یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا؟ چنانچہ بے جاں چیزوں میں بھی جن سے آواز نکلتی ہے، مثلاً بانسری یا بربت، اگر ان کی آوازوں میں فرق نہ ہو تو جو پھونکا یا بجایا جاتا ہے وہ کیوں کر پہچانا جائے؟ اور اگر ترہی کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑائی کے لیے تیاری کرے گا؟ ایسے ہی تم بھی اگر زبان سے واضح بات نہ کہو تو جو کہا جاتا ہے کیوں کر سمجھا جائے گا؟ تم ہوا سے باتیں کرنے والے ٹھہرو گے۔ دنیا میں خواہ کتنی ہی مختلف زبانیں ہوں، ان میں سے کوئی بھی بے معنی نہ ہوگی۔ پس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں تو بولنے والے کے نزدیک میں اجنبی ٹھہروں گا، اور بولنے والا میرے نزدیک اجنبی ٹھہرے گا۔ پس تم جب روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افزونی سے کلیسیا کی ترقی ہو۔ اس سبب سے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے، اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے۔ پس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا۔ ورنہ اگر تو روحی سے حمد کرے گا تو ناواقف آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کر کہے گا؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے۔ تو بے شک اچھی طرح سے شکر کرتا ہے مگر دوسرے کی ترقی نہیں ہوتی۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں، لیکن کلیسیا میں بیگانہ زبان میں 10,000 باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے 5 ہی باتیں عقل سے کہو۔ اے بھائیو، تم سمجھ میں بچے نہ بنو، بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو۔ توریت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنیں گے۔ پس بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے، اور نبوت بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے نشان ہے۔ پس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں اور ناواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟ لیکن اگر سب نبوت کریں اور کوئی بے ایمان یا ناواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اسے پرکھ لیں گے اور اس کے دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے۔ تب وہ منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے۔ پس اے بھائیو، کیا کرنا چاہیے؟ جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مزمور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانہ زبان یا ترجمہ ہوتا ہے۔ سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 شخص باری باری سے بولے اور ایک شخص ترجمہ کرے، اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپکا رہے اور اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کرے۔
نبیوں میں سے 2 باتیں بولیں اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں۔ لیکن اگر دوسرے پاس بیٹھنے والے پر وہی اترے تو پہلا خاموش ہو جائے، کیونکہ تم سب کے سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو، تاکہ سب سیکھیں اور سب کو نصیحت ہو۔ اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں، کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے۔ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں، کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں، جیسا توریت میں بھی لکھا ہے۔ اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا؟ کیا صرف تم ہی تک پہنچا ہے؟ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداوند کے حکم ہیں، اور اگر کوئی نہ جانے تو نہ جانے۔ پس اے بھائیو، نبوت کرنے کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے منع نہ کرو، مگر سب باتیں شائستگی اور قرینہ کے ساتھ عمل میں آئیں۔ باب 15۔ اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو۔ اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو، جو گویا ادھورے دلوں کی پیدائش ہوں، دکھائی دیا، کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں، اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا۔ لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا۔ پس خواہ میں ہوں خواہ وہ ہوں، ہم یہی منادی کرتے ہیں اور اسی پر تم ایمان بھی لائے۔ پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں؟ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا، اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے۔ اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بدنصیب ہیں، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنے اپنی باری سے، پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اس کے بعد آخرت ہوگی۔ اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالہ کر دے گا، کیونکہ جب تک کہ وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نست کیا جائے گا وہ موت ہے، کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے۔ مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا، اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا، جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دیں، تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ ورنہ جو لوگ مردوں کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اگر مردے جی اٹھتے ہیں نہیں تو پھر کیوں ان کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں؟ اور ہم کیوں ہر وقت
خطرے میں پڑے رہتے ہیں۔ اے بھائیو، مجھے اس فخر کی قسم جو ہمارے خداوند مسیح یسوع میں تم پر ہے، میں ہر روز مرتا ہوں۔ اگر میں انسان کی طرح افسوس میں درندوں سے لڑا تو مجھے کیا فائدہ؟ اگر مردے نہ جلائے جائیں گے تو آؤ کھائیں پیئیں، کیونکہ کل تو مر ہی جائیں گے۔ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہے۔ میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں؟ اے نادان، تو خود جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا، اور جو تو بوتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے، بلکہ صرف دانہ ہے، خواہ گیہوں کا خواہ کسی اور چیز کا۔ مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا ہی اس کو جسم دیتا ہے، اور ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم۔ سب گوشت ایک سا گوشت نہیں، بلکہ آدمیوں کا گوشت اور ہے، چوپایوں کا گوشت اور، پرندوں کا گوشت اور ہے، مچھلیوں کا گوشت اور۔ آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے، زمینوں کا اور۔ آفتاب کا جلال اور ہے، مہتاب کا جلال اور، ستاروں کا جلال اور، کیونکہ ستارے کے جلال میں فرق ہے۔ مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے، بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے، کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت، تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت، تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ بس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ باب 16۔ اب اس چندے کی بابت جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے، جیسا میں نے غلطیہ کی کلیسیاؤں کو حکم دیا ویسا ہی تم بھی کرو۔ ہفتہ کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے، تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑیں، اور جب میں آؤں گا تو جنہیں تم منظور کرو گے ان کو میں خط دے کر بھیج دوں گا کہ تمہارے خیرات یروشلم کو پہنچا دیں، اور اگر میرا بھی جانا مناسب ہوا تو وہ میرے ساتھ ہی جائیں گے، اور میں مقدونیہ ہو کر تمہارے پاس آؤں گا، کیونکہ مجھے مقدونیہ ہو کر جانا تو ہے ہی، مگر رہوں شاید تمہارے ہی پاس اور جاڑا بھی تمہارے ہی پاس کاٹوں، تاکہ جس طرف میں جانا چاہوں تم مجھے اس طرف روانہ کر دو، کیونکہ میں اب راہ میں تم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا، بلکہ مجھے امید ہے کہ خداوند نے چاہا تو کچھ عرصہ تمہارے پاس رہوں گا، لیکن میں عید پنتکست تک افسس میں رہوں گا، کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے اور مخالف بہت سے ہیں۔
اگر تیموتھیوس آ جائے تو خیال رکھنا کہ وہ تمہارے پاس بے خوف رہے، کیونکہ وہ میری طرح خداوند کا کام کرتا ہے۔ پس کوئی اسے حقیر نہ جانے، بلکہ اس کو صحیح سلامت اس طرف روانہ کرنا کہ میرے پاس آ جائے، کیونکہ میں منتظر ہوں کہ وہ بھائیوں سمیت آئے۔ اور بھائی اپلوس سے میں نے بہت التماس کیا کہ تمہارے پاس بھائیوں کے ساتھ جائے، مگر اس وقت جانے پر وہ مطلق راضی نہ ہوا، لیکن جب اس کو موقع ملے گا تو جائے گا۔ جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو، جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو۔ اے بھائیو، تم استفناس کے خاندان کے جانتے ہو کہ وہ اخیہ کے پہلے پھل ہیں اور مقدسوں کی خدمت کے لیے مستعد رہتے ہیں۔ پس میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے تابع رہو، بلکہ ہر ایک کے جو اس کام اور محنت میں شریک ہے۔ اور میں استفناس اور فرتوناتس اور اخیقس کے آنے سے خوش ہوں، کیونکہ جو تم سے رہ گیا تھا انہوں نے پورا کر دیا، اور انہوں نے میری اور تمہاری روح کو تازہ کیا۔ پس ایسو کو مانو۔ آسیہ کی کلیسیاں تم کو سلام کہتی ہیں۔ اکولا اور پرسکا اس کلیسیا سمیت جو ان کے گھر میں ہے تمہیں خدا بند میں بہت بہت سلام کہتے ہیں۔ سب بھائی تمہیں سلام کہتے ہیں۔ پاک بوسہ لے کر آپس میں سلام کرو۔ میں پولس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں۔ جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا ملعون ہو۔ ہمارا خداوند آنے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے۔ میری محبت مسیح یسوع میں تم سب سے رہے۔ آمین۔